معزز سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، فارسی قواعد و انشاء میں آج ہمارا سبق درس نمبر 37 ہے۔ درس نمبر 37۔ اس سبق میں شرط و جزا کا بیان کیا گیا ہے۔ اردو میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے دو جملے بولے جاتے ہیں جن میں ایک دوسرے کا سبب ہوتا ہے، جیسے اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ دو جملے ہیں، محنت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس میں پہلے جملے کو محنت کرو گے کو سبب ٹھہرایا گیا ہے کامیاب ہونے کا۔ پہلے جملے کو دوسرے جملے کا سبب ٹھہرایا گیا ہے۔ تو ایسے دو جملے جن میں پہلے کو دوسرے کا سبب ٹھہرایا گیا ہو تو پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ تو اس میں اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر محنت کرو گے یہ شرط ہے، اور کامیاب ہو جاؤ گے یہ جزا ہے۔ ایسے ہی اگر تو مجھے گالی دے گا تو میں تیری عزت کروں گا۔ اس میں بھی متکلم نے گالی دینے کو سبب ٹھہرایا ہے اپنے عزت کرنے کا۔ بات کرنے والے نے، بولنے والے نے گالی بکنے کو سبب ٹھہرایا ہے اپنے عزت کرنے کا۔ تو اب ان دو جملوں میں جن میں پہلے کو دوسرے کا سبب ٹھہرایا گیا ہو، ایک حرف کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے وہ دو جملے آپس میں جڑتے ہیں۔ جیسے اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اور تو۔ اگر اور تو یہ دو کلمے ہیں، اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو ان میں ایک دوسرے کا سبب نہ رہے گا۔ مثلا اس طرح کہا جائے محنت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ دونوں الگ الگ خبریں ہو گئیں۔ تو جوڑنے کے لیے اگر یا تو، یہ اس طریقے کے کلمات کا اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جو کلمات، جو لفظ دو جملوں کو جوڑنے کے لیے آئیں، جیسے اردو میں اگر، تو ایسے لفظوں کو، کلموں کو کلمات شرط کہتے ہیں۔ کلمات شرط۔ تو اگر اردو میں کلمہ شرط ہے، اب یہی معاملہ فارسی میں ہے۔
کہ فارسی میں اگر پہلے جملے کو دوسرے کا سبب ٹھہرایا گیا ہو تو پہلے کو شرط دوسرے کو جزا کہیں گے، اور اس کام کے لیے جو کلمہ استعمال کیا گیا ہوگا اس کو کلمہ شرط کہیں گے۔ تو اردو میں کلمہ شرط اگر ہے، اور فارسی میں اگر بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ اور 2-4 کلمے ہیں جو شرط کے لیے آتے ہیں۔ درس نمبر 37 شرط و جزا۔ اگر 2 جملوں میں ایک کو دوسرے کا سبب ٹھہرایا جائے تو جس کو سبب ٹھہرایا جائے اس کو شرط، اور جس کا سبب ٹھہرایا اس کو جزا کہتے ہیں۔ جس کا سبب ٹھہرایا اس کو جزا کہتے ہیں۔ حروف شرط یہ ہیں: اگر، گر حمزہ کے حذف کے ساتھ، دوسرا ہے گر حمزہ کے حذف کے ساتھ، اور وگر واو کے اضافے کے ساتھ وگر، اور ور حمزہ اور گاف کے حذف کے ساتھ ور، اور ار گاف کے حذف کے ساتھ ار، اور ہرگاہ یہ آتا ہے جب بھی کبھی کے معنی میں، جب بھی کبھی کے معنی میں۔ ہرگاہ یہ بھی اسی معنی میں ہے، جب بھی کبھی۔ چوں یہ جب کے معنی میں آتا، جب، اور چو نون غنہ کے حذف کے ساتھ چوں کے معنی میں ہی ہے۔ یہ حروف جن 2 جملوں پر داخل ہوں گے ان میں سے پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہیں گے، جیسے زید ترا سلام خواہد کرد۔ اگر زید ترا سلام خواہد کرد من خواہم کرد، اگر زید تجھے سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا۔ تو یہ فارسی میں شرط و جزا کی مثال ہوئی۔ اس میں پہلے جملے کو یعنی زید سلام کرے گا کو سبب ٹھہرایا گیا ہے اب میرے سلام کرنے کا، یعنی متکلم نے زید کے سلام کرنے کو اپنے سلام کرنے کا سبب ٹھہرایا۔ تو اس میں پہلا جملہ شرط ہے، اگر زید ترا سلام خواہد کرد، اور من خواہم کرد یہ جزا ہے، اور اس میں اگر جو ہے یہ کلمہ شرط ہے یا حرف شرط ہے۔ اس جملے میں دراصل 2 جملے ہیں۔ پہلا جملہ زید ترا سلام خواہد کرد، یہ پہلا جملہ ہے، زید ترا سلام خواہد کرد، اور دوسرا جملہ من خواہم کرد، من خواہم کرد میں سلام کروں گا، یہ دوسرا جملہ ہے۔ تو اس جملے میں اگر حرف شرط زید ترا سلام خواہد کرد شرط اور من خواہم کرد جزا ہے۔ تو شرط و جزا میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، شرط اور جزا اور حرف شرط۔ تو اگر زید ترا سلام خواہد کرد من خواہم کرد، اس میں اگر حرف شرط ہو گیا، اور زید ترا سلام خواہد کرد یہ شرط ہو گئی، اور من خواہم کرد یہ جزا۔ پھر شرط اور جزا کو مل کے جملہ بناتے ہیں، جملہ شرطیہ، شرط و جزا سے مل کے جملہ شرطیہ ہو جاتا۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ یہ شرط و جزا سے متعلق مشق ہے۔ شرط و جزا پر مشتمل جملے فارسی کے اس میں استعمال کیے گئے ہیں، ان کا سلیس اردو میں ترجمہ کرنا۔
اگر بیماراں دوا خوردندے شفا یافتندے۔ اگر بیماراں، بیماراں بیمار کی جمع ہے، دوا کا معنی دوا ہے، خوردندے یہ ماضی تمنائی ہے، ماضی تمنائی کا استعمال شرط و جزا میں کیا جاتا، تو ترجمہ ہوگا اگر بیمار لوگ دوا کھاتے، اگر بیمار لوگ دوا کھاتے شفا یافتندے تو شفا پا لیتے۔ یہ تو شرط و جزا میں ترجمہ ہوتا ہی ہے، کبھی اس کے لیے پس بھی آ جاتا ہے اور کبھی پس نہ بھی ہو تب بھی تو کا اردو میں ترجمہ کیا جائے گا، کیونکہ بغیر تو کے اردو میں مناسب معلوم نہیں ہوگا۔ اگر بیمار لوگ دوا کھاتے تو شفا پاتے، اگر تو نہ کہیں، اگر بیمار لوگ دوا کھاتے شفا پاتے، تو یہ اردو محاورے کے خلاف ہو رہا۔ اردو محاورے میں تو کا استعمال کیا ہی جاتا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ فارسی زبان میں تو کے لیے پس کا استعمال کہیں کیا جاتا کہیں نہیں کیا جاتا، تو یہ اب الگ الگ زبانوں کے الگ الگ طریقے محاورے ہوتے ہیں۔ اگر بیمار لوگ دوا کھاتے تو شفا پا لیتے، اگر گنہگار نادم شدے خدایش آمرزیدے۔ اگر گنہگار، گنہگار کا معنی گنہگار یہ الف کے ساتھ بھی ہوتا ہے گناہگار، اور بغیر الف کے بھی آ جاتا ہے گنہگار۔ نادم کا معنی ہے شرمندہ، اگر گناہگار یا گنہگار شرمندہ ہوتا، اگر گنہگار شرمندہ ہوتا اپنے گناہوں پر، خدایش یہاں بھی تو ترجمہ ہوا تو اللہ، شین اس کو، آمرزیدے بخش دیتا، آمرزیدن سے آمرزیدے ماضی تمنائی شرط و جزا کے لیے۔ اگر اللہ، اگر گناہگار شرمندہ ہوتا تو اللہ اس کو بخش دیتا۔ خدایش میں جو شین ہے یہ مضاف الیہ کا نہیں ہے، اس کا خدا، جیسے کتابش ہوتا، کتابش اس کی کتاب، تو مضاف الیہ کا شین نہیں ہے بلکہ یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے، مفعول کی ضمیر، تو اللہ اس کو بخش دیتا۔ جوہر اگر در خلاب افتد ہما نفیسست و غبار اگر بر فلک رود ہما خسیسست۔ جوہر ہیرا اگر در خلاب، خلاب کا معنی ہے کیچڑ، ہیرا اگر کیچڑ میں، افتد گر جائے، ہیرا اگر کیچڑ میں گر جائے، ہما نفیسست، ہما تب بھی قیمتی ہے، نفیس قیمتی یا عمدہ، ہیرا اگر کیچڑ میں گر جائے تب بھی قیمتی ہے، اس کی قیمت میں فرق نہیں پڑتا کیچڑ میں گرنے کے باوجود بھی۔ اور غبار اگر آسمان پر چلا جائے، رود چلنا جانا، چلا جائے یعنی پہنچ جائے، اور غبار اگر آسمان پر پہنچ جائے
ہما تب بھی خسیس بے قیمت، است ہے تب بھی بے قیمت ہے، ہیرا اگر کیچڑ میں گر جائے تب بھی قیمتی ہے، اور غبار اگر آسمان پر پہنچ جائے تب بھی بے قیمت ہے، ہرگاہ مرا طلب کنی خواہم آمد، ہرگاہ جب کبھی مرا مجھے طلب کنی تو بلائے گا، جب کبھی تو مجھے بلائے گا، خواہم آمد تو میں آ جاؤں گا، تو جب کبھی مجھے بلائے گا تو میں آ جاؤں گا، خواہم آمد فعل مستقبل ہے تو میں آ جاؤں گا، چوں پیر شدی حافظ از میں کدا بیرون شو، چوں جب پیر شدی تو بوڑھا ہو جائے، جب تو بوڑھا ہو جائے، حافظ اے حافظ، اے حافظ جب تو بوڑھا ہو جائے، میں کدا شراب خانہ تو شراب خانے سے، بیرون شو باہر ہو جا، اے حافظ جب تو بوڑھا ہو جائے تو شراب خانے سے باہر ہو جا، خر ار جل اطلس بپوشد خرست، خر کا معنی ہے گدھا، اور ار یہ حرف شرط ہے اگر، گدھا اگر، جل کا معنی ہے جھول یا زین بھی ہوتا ہے، جھول، اطلس یہ عمدہ قسم کا ریشم ہے، گدھا اگر ریشم کی جھول پہن لے، بپوشد پہن لے، گدھا اگر ریشم کی جھول پہن لے، خرست تو گدھا ہے، یعنی گدھا کتنے قیمتی کپڑا پہن لے اس کو اڑا دیا جائے تو گدھا ہی ہے، گدھا اگر ریشم کی جھول پہن لے تو گدھا ہے، نیم نانے گر خورد مرد خدا، بزلے درویشاں کند نیمے دیگر، نیم نانے آدھی روٹی، گر خورد اگر کھائے یا کھاتا ہے، مرد خدا اللہ کا مرد، اللہ والا، اللہ والا اگر آدھی روٹی کھاتا ہے تو بزلے درویشاں درویشوں کا خرچ مطلب ہے درویشوں پر خرچ، تو درویشوں پر خرچ کند کر دیتا ہے، نیمے دیگر دوسری آدھی روٹی کے دو حصے کر کے آدھی خود اور آدھی فقیروں کو دے دیتا، اگر اللہ والا آدھی روٹی کھاتا ہے تو فقیروں پر دوسری آدھی خرچ کر دیتا ہے، کس نیاید بزیر سایہ بوم ورہما از جہاں شود معدوم، کس کوئی شخص، نیاید نہیں آتا ہے، کوئی شخص نہیں آتا ہے، بزیر سایہ بوم الو کے سائے کے نیچے، کوئی شخص الو کے سائے کے نیچے نہیں آتا ہے، ور اگرچہ، ہما یہ ایک پرندہ ہے، فرضی پرندہ جس کے بارے میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی کے سر سے ہو کر اڑ جائے
تو وہ بادشاہ بن جاتا، اگرچہ ہما دنیا سے معدوم ہو جائے، دنیا میں ہما پرندہ نہ رہے تب بھی کوئی الو کے سائے کے نیچے نہیں آئے گا۔ اگر چرخ گردد بکام بخیل، ور اقبال باشد غلام بخیل۔ اگر چرخ کا معنی ہے آسمان، گردد گھومتا پھرے، بکام بخیل، با کا معنی ہے میں، کام کا معنی ہے مقصد، اور بخیل کنجوس، جو اللہ کی راہ میں یا اپنے اوپر پڑوسیوں، بال بچوں، رشتہ داروں، ضرورت مندوں پر خرچ نہ کرتا ہو، فقط مال اندوزی میں ہی لگا ہوا ہو۔ اگر آسمان بخیل کے مقصد میں گھومتا پھرے، گردد گھومتا پھرے، یعنی آسمان جو ہے وہ بخیل کے مقصد کے تابع ہو جائے، بخیل جیسا چاہتا ہے آسمان بھی ویسے ہی کرنے لگے۔ فرضاً ایسا ہو نہیں سکتا، فرض کیا جائے کہ بخیل اتنا اونچا پہنچ گیا کہ آسمان بھی اس کے مقصد کے لحاظ سے چل رہا، تو اگر آسمان بخیل کے مقصد میں گھومتا پھرے، اور اگر اقبال نصیبہ، اور اگر نصیبہ بخیل کا غلام ہو جائے، آدمی نصیب کا غلام ہوتا، جو نصیب میں ہوتا وہ ملتا ہے، لیکن بخیل کے ساتھ معاملہ الٹا بھی ہو جائے کہ نصیب بخیل کا غلام ہو، بخیل جیسا چاہتا ہے ویسا نصیب میں ہوتا، تو اتنی بلندی بھی اگر بخیل کو مل جائے کہ آسمان اس کے لحاظ سے کام کرے، نصیب اس کے لحاظ سے کام کرے، اور اتنا ہی نہیں، وگر در کفش گنجے قاروں بود، وگر اور اگر در کفش، کف کا معنی ہتھیلی، شین اس کی، اور اگر اس کی ہتھیلی میں قارون کا خزانہ ہو جائے، اور اگر اس کی ہتھیلی میں قارون کا خزانہ ہو جائے، مالدار اتنا ہو جائے کہ جیسے قارون کا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہو، اور اتنا ہی نہیں، وگر تابعش ربع مسکوں بود، وگر تابع ربع مسکوں بود، وگر اور اگر تابعش اس کی تابع، فرما بردار، ربع مسکوں دنیا بود ہو جائے، اور اگر اس کی فرما بردار دنیا ہو جائے، دنیا فرما برداری کرتی پھرے، نیرزد بخیل آنکھ نامش بری، نامش بری، بری نہیں ہے یہ، با پر پیش لکھا ہے اس میں، بری، نیرزد بخیل آنکھ نامش بری، نیرزد ارزیدن قیمت پانا، ارزیدن قیمت پانا سے مضارع ہے ارزد، اس پر نون داخل ہو گیا ہے تو حمزہ یا سے بدل گیا، نیرزد ہو گیا یہ، بخیل قیمت نہیں پاتا، نیرزد بخیل قیمت نہیں پاتا، بخیل قیمت نہیں پاتا یعنی بخیل کو اتنا اونچا مرتبہ، اتنی بلندی حاصل ہونے کے بعد بھی یہ قیمت حاصل نہیں ہوتی کہ نامش
اس کا نام، بری یہ بردن سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ، بردن سے فعل مضارع واحد حاضر کا، بردن کا معنی ہوتا ہے لے جانا، اس کا مضارع ہے برد، با کے فتحے کے ساتھ، اور بریدن، بریدن کاٹنا کا فعل مضارع ہے برد، با کے ضمے کے ساتھ، برد۔ تو یہ نامش بری بریدن سے نہیں ہے بلکہ بردن سے ہے، اور بردن کا مضارع فتحے کے ساتھ ہے، تو اس لیے بری ہے یہ۔ بخیل قیمت نہیں پاتا اس بات کی کہ تو اس کا نام لے، یعنی اس لائق بھی نہیں بنتا، تو ترجمہ لائق سے بھی کر سکتے ہیں، بخیل اس لائق نہیں ہے کہ تو اس کا نام لے، اصل معنی وہی قیمت پانا ہے، تو اس لائق، بخیل اس لائق نہیں ہے، بخیل قیمت نہیں پاتا کہ تو اس کا نام لے، وگر روزگارش کند چاکری، اگرچہ، وگر اگرچہ، روزگار کا معنی ہے زمانہ، شین اس کی، اگرچہ زمانہ اس کی، چاکری غلامی، کند کرے، تو یہ شین چاکری میں ملے گا، اس کی غلامی کرے، بخیل اربود زاہد بحر بر، بہشتی نباشد بحکم خبر، بخیل اگر بحر و بر کا عبادت گزار ہو جائے، بخیل اگر بحر و بر کا عبادت گزار ہو جائے، بحر و بر کا عبادت گزار مطلب یہ ہے کہ بحر و بر یعنی خشکی اور تری میں سب سے بڑا عابد ہو، بخیل کے برابر عبادت کرنے والا نہ تو خشکی میں کوئی مل پائے اور نہ تری یعنی سمندر، دریاؤں، ندیوں میں کوئی مل پائے، اتنا بڑا عابد ہونے کے بعد بھی بخیل بہشتی نباشد جنتی نہیں ہوگا، بحکم خبر حدیث کے حکم سے، جنتی نہیں ہوگا حدیث کے حکم سے۔ فارسی بناؤ۔ اگر آسمان نہ ہوتا تو زمین بھی نہ ہوتی، اگر آسمان کی فارسی ہے چرخ، اگر چرخ نہ بودے، اگر چرخ نہ بودے زمیں ہم نہ بودے، اگر چرخ نہ بودے زمیں ہم نہ بودے، اگر تو وقت پر وہاں نہ پہنچتا تو کیا کرایا غارت ہو جاتا، اگر تو بر وقت آنجا نہ رسیدی محصول غارت شدندے، اگر تو بر وقت آنجا نہ رسیدی محصول غارت شدندے، کیا کرایا محصول، غارت شدندے، غارت شدے، غارت شدے، غارت ہو جاتا،
اگر تم علم حاصل کرتے تو دنیا میں مشہور ہو جاتے. اگر شما علم حاصل کر دید، اگر شما علم حاصل کر دید در دنیا مشہور شدید. اگر شما علم حاصل کر دید، اگر تم علم حاصل کرتے، در دنیا مشہور شدید تو دنیا میں مشہور ہو جاتے. اگر تو میری بات سنتا تو قیمتی وقت ہاتھ سے نہ جانے دیتا. اگر تو میری بات سخن من سنتا شنیدی، اگر تو سخن من شنیدی تو قیمتی وقت وقت گراں قیمتی وقت. ہاتھ سے از دست نہ جانے دیتا، نہ جانے دیتا یعنی نہ دیتا تو نہ دادی. اگر تو سخن من شنیدی وقت گراں از دست نہ دادی، یا وقت گراں از دست نہ گزاشتی بھی آ سکتا، ہاتھ سے نہ چھوڑتا. اے شخص اگر تو عاجزی سے پیش آئے گا تو ساری مخلوق تیری دوست ہو جائے گی. اے شخص فارسی اے شخص ہی آئے گی. اگر تو عاجزی سے بعاجزی، اے شخص اگر تو بعاجزی پیش آئے گا، معاملہ کنی، عاجزی سے معاملہ کرے گا یعنی پیش آئے گا. اے شخص اگر تو بعاجزی معاملہ کنی یا عاجزی سے پیش آئے گا یعنی عاجزی چنے گا، اختیار کرے گا. تو اگر تو عاجزی گزینی چنے گا تو گزینی یا معاملہ کنی کچھ بھی آ جائے گا. تو ساری مخلوق ہما خلق تیری دوست تو ہو جائے گی شدندے. اے شخص اگر تو بعاجزی معاملہ کنی یا عاجزی گزینی ہما خلق دوست تو شدندے. ہما خلق معنی کے لحاظ سے جمع ہے اس لیے شدندے آئے گا. اگر میں لکھنؤ جاتا تو ریڈیو اسٹیشن دیکھتا. اگر من بلکھنؤ رفت میں، اگر من بلکھنؤ رفت میں، اسٹیشن نشرگاہ، ریڈیو فارسی ہے رادیو، نشرگاہ رادیو دید میں. اگر من بلکھنؤ رفت میں، نشرگاہ رادیو دید میں. اگر حاکم قیدیوں کو چھوڑ دیتا تو وہ خوش ہوتے. اگر حاکم قیدی اسیر جمع اسیراں، اگر حاکم اسیراں را
چھوڑ دیتا رہانیدے، رہانیدن رہا کرنا، چھوڑنا، آزاد کرنا۔ اگر حاکم اسیراں را رہانیدے تو وہ بہت خوش ہوتے، بسیار خوش شدندے۔ اگر حاکم اسیراں را رہانیدندے بسیار خوش شدندے۔ اگر شکیل ورزش کرتا تو بیمار نہ ہوتا۔ اگر شکیل نام ہے، ورزش کرتا، ورزیدن ورزش کرنا، اختیار کرنا، تو ورزیدے۔ اگر شکیل ورزیدے تو بیمار نہ ہوتا، بیمار نہ شدے۔ اگر شکیل ورزیدے بیمار نہ شدے۔ اگر وہ کوشش کرتے تو چیف انجینئر ہوتے۔ اگر آنا کوشش کرتے، کوشش کرنا کوشیدن، اگر آنا کوشیدندے چیف انجینئر، رئیس مہندس، چیف رئیس اور انجینئر مہندس، تو رئیس سے مہندس ہوتے شدندے۔ اگر آنا کوشیدندے، رئیس مہندس شدندے۔ ایک مرتبہ فارسی دہرا لیتے ہیں۔ اگر چرخ نہ بودے آسماں ہم زمیں ہم نہ بودے۔ اگر تو بر وقت آنجا نہ رسیدی محصول غارت شدے۔ اگر شما علم حاصل کر دید در دنیا مشہور شدید۔ اگر تو سخن من شنیدی وقت گراں از دست نہ دادی، یا وقت گراں از دست نہ گزاشتی۔ اے شخص اگر تو بعاجزی معاملہ کنی، یا اے شخص اگر تو عاجزی گزینی، ہما خلق دوستے تو شدندے۔ اگر من بلکھنؤ رفتمے نشر گاہ رادیو دیدمے۔ اگر حاکم اسیراں را رہانیدے بسیار خوش شدندے۔ اگر شکیل ورزیدے بیمار نہ شدے۔ اگر آنا کوشیدندے رئیس مہندس شدندے۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔